السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، سامعین اکرام، رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما دائما ابدا۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، ہر جمعرات کو نماز عشاء منعقد ہونے والی یہ محفل درس روحانی جس کا نام دیا گیا ہے، اصل درس روحانی نام دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام اور احکام اسلام کا زیادہ تر تعلق روح سے ہے۔ اصل تعلق جو ہے وہ روح سے ہے، اسی لیے جب تک روح موجود ہے تب تک احکام اسلام ہیں، اور اگر روح نکل گئی تو احکام نہیں اس پر نافذ ہوتے ہیں۔ اسے انتقال ہو گیا جس کا بھی روح بدن سے نکل جاتی ہے، اب اس کو نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم ہے، نہ حج کا حکم ہے، سارے احکام، سارے اعمال کا سلسلہ بند۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو اعمال کا تعلق ہے، احکام کا جو تعلق ہے، جب تک بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہے، اور جب تک روحانی طور پر بندہ کام اسلام پر عمل کرنے میں اور عمل میں پوری طرح سے متوجہ نہ ہو، اس وقت تک اسے صحیح معنوں میں عمل کا لطف اور اس کا مزہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہماری اس خاص محفل کا نام ہی ہم نے درس روحانی رکھا، یہ ہماری روحوں کی غذا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری اس محفل میں جیسے درس ختم ہو جائے ذکر الہی سے ہم مشرف ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہمارے دلوں کا چین ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے۔ یہاں دلوں کا اطمینان بمانا اصل جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ جب روح کو غذا ملتی ہے تو روح مطمئن ہوتی ہے، روح کو قرار اور چین اور سکون ملتا ہے، اور جب تک روح کو غذا نہ ملے وہ اندر سے بے چین ہوتی ہے۔ اس لیے بھی اس ذکر کی برکتیں ہم حاصل کرنے کے لیے یہ درس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آج کے اس درس میں ایک خاص عنوان کا ہم نے انتخاب کیا۔ یوں تو یہ عنوان، یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے، بہت سمیٹتے ہوئے مختصر انداز میں چند اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ فر یفر عربی میں جب بولا جاتا ہے تو بھاگنا، دوڑنا، فر وہ بھاگا، دوڑا۔ یہاں فَفِرُّوا یہ حکم ہے، اس کو کہتے ہیں صیغہ امر، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَفِرُّوا بھاگو، دوڑو، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف۔ سیدھا سادہ معنی یہ ہوا کہ اللہ کی طرف تیزی سے دوڑو۔ جب آدمی کسی کام کے لیے چلتا ہے
تو چلنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، کام لیٹ ہو جائے گا، تو اس کے لیے بولتے ہیں ذرا جلدی سے بھاگو، دوڑ کے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ لیکن یہاں پیغام کیا دیا گیا ہے یہ قابل غور ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کوئی ایک محدود جگہ میں ہے کہ وہاں تک ہم دوڑیں گے؟ جب دوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے کسی کو کہ وہاں تک دوڑو، تو کوئی چیز ہوتی ہے جہاں تک دوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر میں آپ سے کہوں اسٹیشن تک دوڑو، تو جہاں تک اسٹیشن وہاں تک آپ دوڑیں گے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ گھر تک دوڑ کے جاؤ، تو گھر تک آپ دوڑیں گے۔ جس چیز کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ چیز موجود ہے اور وہی حد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو غیر محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کی طرف دوڑو کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک بہت خاص حکم ہے کہ اللہ کی طلب میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ایک محدود جگہ نہیں ہے کہ وہاں تک ہم دوڑ کے جائیں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کی طلب میں لگ جاؤ، اللہ کو حاصل کرنے میں لگ جاؤ، اور اللہ کی طلب میں، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے میں جتنی تیزی کے ساتھ کوشش کر سکو وہ کوشش کرو۔ پھر وہ اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑو۔ خلاصہ مفہوم، خلاصہ معنی یہ ہوا کہ اللہ کی طلب میں، اللہ کو طلب کرنے میں، اللہ کو تلاش کرنے میں ہمیں جلدی کرنا ہے، دوڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طلب کیسے حاصل ہوگی، اللہ کی تلاش کیسے کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نمازوں سے اللہ کی طلب حاصل ہوگی، اللہ کو تلاش کر سکتے ہو، جواب دیں گے کہ ہم تو کئی سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی 25 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 60 سال سے نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اللہ کی طلب حاصل نہ ہو سکی جیسے حاصل ہونا چاہیے۔ تو پھر طلب کیسے حاصل ہوگی، تلاش کیسے حاصل ہوگی؟ یہاں پر تھوڑا رک کر کے ایک ذہن میں آئی ہوئی ایک بات کا خلاصہ کرنا چاہوں گا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کی طلب کے حصول کے لیے کوئی ضرورت نہیں، بس جو احکام ہیں، اعمال ہیں، بس کرتے جاؤ جب تک زندگی ہے، ملے نہ ملے۔ یہی لوگوں کے ذہن میں ہے، کیونکہ ابھی تک کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ ہمیں طلب بھی کرنا ہے، تلاش بھی کرنا ہے، اور طلب کرنے والے پا لیے، اور جو پا لیے وہ اللہ والے ہو گئے۔ جنہوں نے تلاش کر لیا وہ اللہ والے ہو گئے، جو تلاش نہ کر سکے وہ ابھی تک تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں، اللہ والے، یہ اللہ والے کون ہیں؟ کبھی کبھی کوئی کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ والے ہیں، کہ ہم غیر اللہ والے ہیں؟ ہم بھی تو اللہ والے ہیں، اللہ کو ماننے والے۔ لیکن یہاں اللہ والے سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی طلب میں لگ گئے، جنہوں نے اللہ کو پا لیا، وہ اللہ والے ہو گئے، رب والے ہو گئے۔ حالانکہ حقیقی ایک اعتبار سے مسلمان، ہر مسلمان اللہ والا ہے، لیکن وہ جو اللہ کو پا لیے۔ شاید آپ نے کئی بار سنا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، وہ بادشاہ تھے، اپنے محل میں آرام کر رہے تھے۔ بادشاہ کا محل ہوتا ہے، اچانک چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے آواز دی، یہ کون ہے چھت پہ چل رہا ہے؟ تو ادھر سے غیب سے آواز آئی، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ وہ فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو بھیجنا مقصود تھا۔ فرشتہ آیا، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم بادشاہ وقت کہتے ہیں کہ بادشاہ کے محل پر کہیں اونٹ ملتا ہے؟
جاؤ کہیں جنگل میں جا کے ڈھونڈو، تلاش کرو، یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ ایسے آرام گاہ میں، محل میں اللہ نہیں ملتا ہے، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو بھی جانا ہوگا۔ گویا ان کو بھی ایک طلب تھی، تلاش تھی، تو ادھر سے انہیں پیغام دیا گیا کہ ایسے آرام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں مل سکتا ہے، آپ کو بھی محنت مشقت اٹھانی پڑے گی۔ تب آپ کے ذہن میں بات آ گئی، سارے مال و دولت تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر کے بس اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ تب انہوں نے اللہ کو پا لیا۔ اسی طرح سے جتنے بھی اللہ والے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، وہ اللہ کی طلب میں لگ جاتے ہیں اور تلاش کرتے کرتے پھر اس منزل میں وہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ انہیں مل جاتا ہے۔ جب اللہ مل جانے کے بعد ان کی کیفیت کا عالم وہ بتا نہیں سکتے، اسی لذت میں وہ گم ہو جاتے ہیں، پھر انہیں نہ دنیا سے نہ مخلوق سے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کی یاد میں گم ہو جاتے۔ اللہ کی طلب میں لگ جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، یعنی اللہ کی طلب میں لگ جاؤ۔ تو یہاں سے ایک بات کا ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی طلب میں لگنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ یہ مت سوچیے کہ ہم صرف اور صرف رسمی عبادت کرتے رہیں گے تو اللہ مل جائے گا، نہیں، اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا ہے۔ اس کی طرف میں وقتاً فوقتاً اشارہ کروں گا، اور آج کی اس محفل میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ یوں تو عبادات یہ اللہ تعالیٰ کی طلب میں لگنے کے لیے ضروری بھی ہیں، جیسے پنج وقتہ نماز جو فرض ہے اسے پڑھنا ہی ہے۔ اگر اللہ کی طلب میں لگ رہا ہے بندہ تو یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کر کے اللہ کی تلاش میں کہیں اور جانا ہے، نماز پڑھنا بھی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، لیکن نہ معلوم کس عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائے، اس کوشش میں، اس طلب میں لگنا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا ہی دھوکہ دینے کے لیے کچھ لوگوں نے اس کو دوسری طرف موڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دوسری طرف موڑ دیا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کی طرف دوڑو، باقی سب کو چھوڑ دو، ولی اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کی نبی کو چھوڑ دو، کسی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، سیدھے اللہ کی طرف دوڑو۔ یہ دوسرا مفہوم انہوں نے نکالا ہے، غیر مقلدین جو اپنے آپ کو وہابی فکر کہتے ہیں، اور یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہی جانا ہے، اللہ کے ولی کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف دوڑو۔ کیا بیوقوفی ہے! یہاں آپ نے اپنے ذہن سے اختراع کر لیا، اپنے ذہن سے یہ بات ایجاد کر لی کہ اللہ کی طرف دوڑو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور جاؤ نہیں، بس اللہ کی طرف جاؤ۔ مفہوم یہ نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طلب میں لگ جاؤ۔ ہر وہ نیک عمل، جس نیک عمل کو آپ اخلاص کے ساتھ کرتے جاؤ گے، ہو سکتا ہو اسی نیک عمل میں اللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے۔ اللہ کی طلب میں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیک عمل اپناتے رہیں اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے مجھے مولا مل جائے، مجھے رب مل جائے۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنا خلوص ہوگا اس عمل کے اندر، ہو سکتا ہو اسی نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ مل جائے۔ یہ مفہوم ہے، یہ نہیں کہ اولیاء اللہ کو چھوڑ دیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اولیاء کاملین بزرگان دین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، کئی اولیاء اللہ نے ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ کو پایا ہے، ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چلا کشی کر کے اللہ کو پایا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، بایزید بسطامی ولی کامل گزرے ہیں، اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں امی جان میں آپ سے کچھ اجازت مانگتا ہوں۔
اجازت چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی راہ میں جانے دیجیے، کیونکہ ماں بھی ضعیفہ تھی اور بیٹے کی طرف دیکھ کر ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے آپ جاؤ، اللہ کی طلب میں لگ جاؤ۔ جبکہ ماں کی خدمت بھی وہ کرتے رہے، ایسا نہیں کہ ماں کی خدمت نہیں کی، ماں کی خدمت کرتے رہے، لیکن اللہ کی طلب کی فکر اتنی بڑھ گئی کہ مجھے اب یہاں مزہ نہیں آ رہا ہے، لطف نہیں مل رہا ہے، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ تو ماں سے اجازت لے رہے ہیں۔ ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے آپ۔ حضرت بایزید بستامی نکل گئے جنگلوں کی طرف، بیابانوں میں، صحراؤں میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، ریاضت بندگی عبادت کرتے رہے۔ کئی سال گزر گئے، جوانی کھپ گئی۔ کئی سال گزرنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ چل کے تھوڑا سا ماں سے ملاقات کر لوں۔ خیال آیا ماں سے ملاقات کر لوں، تو جیسے ہی ارادہ ہوا جنگلوں سے گھومتے ہوئے، جو کہ ابھی بھی وہی فکر تھی، جو طلب تھی وہ طلب ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ادھر ماں کی یاد آئی، آپ پھر واپس اپنی بستی میں آئے، لیکن قدم رک گئے، یہ سوچ کر کے کہیں میں نے ابھی تک تو اپنی ماں کو کبھی تکلیف نہیں دیا، اب میں اگر جاؤں گا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، والدہ آئیں گی، نیند سے اٹھ کر کے دروازہ کھولیں گی تو کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے قدم رک گئے۔ یہاں پر آج کے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے ولی کتنا خیال رکھنے اپنی ماں کا، ولی کامل ہے، ماں کی نیند کا اتنا خیال ہے کہ اگر میں جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے کے لیے ماں آئیں گی تو نیند میں خلل ہو جائے گا، اور ان کی نیند میں خلل یہ مجھے گوارا نہیں۔ رک گئے، باہر ہی کھڑے انتظار کرتے رہے، وقت گزر جائے، آدھی رات گزر گئی، تو گھر سے جو باتھ روم میں جو پہلے موری ہوتی تھی وہاں سے پانی آنے لگا، تو احساس ہو گیا کہ والدہ تہجد کے لیے بیدار ہو چکی ہے۔ امی جان تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو چکی، چونکہ وہ وضو کرنے کے بعد وہ وضو کا پانی باہر آیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اب بیدار ہو چکی ہیں، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جب وضو سے فارغ ہوئی، دروازہ کھٹکھٹاتے ہی ماں کی آواز آتی ہے، ہاں بیٹا ابھی کھول گئی ہوں۔ ماں نے بھی پہچان لیا، دستک دینے کی آواز کو تک ماں پہچانتی ہے کہ میرا ہی بیٹا ہوگا۔ دروازہ کھولا، قدموں میں گرے، دستبوسی کیا، اور پھر ادھر ماں نے ان کی حالت کو دیکھا تو ماں کو بھی بڑا رحم آیا۔ بالکل ہی عجیب کیفیت تھی، اس لیے کہ جب بیٹا اس کی تھوڑا صحت گر جائے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ کی تلاش میں، اللہ کی طلب میں نکلے ہوئے تھے، انہیں نہ کھانے کی فکر ہے نہ آرام کی فکر ہے، اور جو بندہ کھانا پینا آرام سب چھوڑ دیتا ہے اس کی صحت کا اثر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ماں کو بڑا رحم آیا، اور بیٹے حضرت بایزید بستامی ماں کی طرف بس توجہ کیے ہوئے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ برگزیدہ پاکیزہ ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ، مولا میرا بیٹا تیری طلب میں کئی سال گزار دیا، اے اللہ اس کی طلب پوری فرما دے۔ ادھر اس بوڑھی ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی ہیں، اور ادھر حضرت بایزید بستامی پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سالوں ریاضت و مجاہدہ کے بعد وہ طلب پوری نہیں ہوئی، اور ماں کی ایک دعا سے وہ طلب پوری ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی طلب کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی دعا کا بھی اثر ہوتا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ کر لیں کہ بس ہماری نمازوں سے ہی ہمیں خدا مل جائے. یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، بلکہ ناممکن سا ہے. ایسی صورت میں ان نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نیکی مقبول ہو جائے اس نیکی کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی طلب پوری ہو جائے گی، رب تبارک تعالیٰ کو پالو گے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا، بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانے سے پاک ہے، کھانا پینا تیرے لیے تو نہیں ہے، تو کھانے سے پاک ہے، بھوکا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تیری نظر میں تھا، اگر تو کھلا دیا ہوتا تو وہیں تو مجھ کو پا لیتا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا مجھے کپڑے کی حاجت کی، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. تو بندہ عرض کرے گا مولا تو کپڑے سے پاک ہے، ضرورت نہیں، تو محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ جو ننگا تھا اسے کپڑے کی حاجت کی، تو اگر اسے کپڑا پہنا دیا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا. بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ کو پا لینے کی نیکیاں یہ بھی ہیں، ایسی نیکیوں سے بھی بندہ اللہ کو پا لیتا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اس ایک نیکی سے کہ جس کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا نیچے پڑا ہوا تھا، آپ نے اٹھایا، اسے صاف کیا، بوسہ دیا، بلند مقام پر رکھا. ایک نیکی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی پسند آ گئی. ادھر بارگاہ الہی سے سلام آتا ہے، جبکہ بشر حافی پہلے شراب کے نشے میں دھت تھے، لیکن ادھر نیکی بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی اور اللہ کو آپ نے پا لیا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف تیزی سے دوڑو، یعنی اللہ کی طلب میں اس قدر ہمیں انہماک اور توجہ ہو کہ ہر نیکی کے اندر تلاش کرو کہ مجھے اللہ مل جائے، رب کی رضا حاصل ہو جائے اور میں اپنے اللہ کو پالوں. خلوص کے ساتھ آپ نیکی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی طلب حاصل ہوگی. تو ایک چیز جو میں نے کہا تھا کہ ایک چیز عرض کروں گا اللہ کی طلب کے لیے، اس میں یہ ہے کہ ہر عبادت میں خلوص ہونا چاہیے. خلوص کا مطلب دکھاوا، ریاکاری یا اپنے نام و نمود یا اپنی دنیاوی کسی بھی چیز کا فائدہ مد نظر نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کو پا لینا مقصد ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، کوئی نیکی بھی کر رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے. یہاں تک کہ اگر کسی کے اوپر آپ احسان بھی کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کا خیال کر رہے ہیں، کسی کے لیے سہارا بن گئے، تو ہاں ہرگز یہ خواب و خیال میں بھی نہ آئے کہ میں ان کے اوپر احسان کر رہا ہوں، بعد میں یہ مجھے اس کا فائدہ پہنچائیں گے یا ان سے مجھے فائدہ ملے، یہ تصور نہ ہو، یہ خیال بھی نہ ہو. صرف اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے مل جائے. اللہ کی طلب میں جب بندے اس طرح نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مفہوم پورا ہوتا نظر آتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص چیز اور بھی جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں جو چیزیں پڑھنے کی ہیں، جن کو پڑھا جاتا ہے، جیسے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر پڑھا جاتا ہے، جو بھی ذکر الہی ہے، قرآن کریم ہے، درود شریف ہے، یا جو وظائف ہیں، جن وظائف کو آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں توجہ ان الفاظ کی طرف نہیں بلکہ ان الفاظ کے جو معنی ہیں، ان کا جو معنی ہے، ان معنی کی طرف بھی توجہ ہونا چاہیے تاکہ اس سے اللہ کی طلب پوری ہو جائے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اس کا معنی ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی طلب میں بہت دیر لگ جاتی ہے اور بندہ پا نہیں سکتا ہے. اس کی ایک مثال آپ کو پیش کروں. دعائے
قنوت جو یہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں دعائے قنوت، کبھی آپ نے غور کیا ہے ان کے اس میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے معانی کی طرف توجہ کریں؟ انشاءاللہ کسی محفل میں پوری دعائے قنوت اور اس کا معنی اور اس کی طرف توجہ کیسی دی جائے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اتنا یاد رکھیں کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کی طرف بھی توجہ ہو۔ ایک چھوٹی مثال، جیسے ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اس وقت پڑھتے وقت ہماری توجہ یہ ہو کہ میں اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اس کا معنی یہی ہے نا، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی جو بہت بلند و بالا ہے، اس سے بلند کوئی نہیں ہے۔ اگر تسبیح کے وقت بھی یہی خیال ہو، پڑھ رہے ہیں اور اس وقت خیال بھی یہی ہے کہ اللہ سے کوئی بلند نہیں ہے، سب سے بلند میرا رب ہے، میرا مولا ہے، اس وقت آپ کا ذہن، آپ کی توجہ، آپ کی فکر، آپ کا خیال مکمل اللہ کی طرف ہے، تب اس نماز کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، سجدے کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ سجدہ آپ کر رہے ہیں اور سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے ہیں اور توجہ اور خیال بھی یہی ہے کہ میں اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہوں جو پاک ہے، بلند و بالا ہے، تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پاک کہہ رہا ہے، لہذا میں بھی اسے تمام گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ یہ سبحان ربی الاعلی کی برکت ہے۔ نماز کے اندر سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، یہاں تقریباً مفہوم ایک ہو رہا ہے، پاک ہے میرا رب جو بہت ہی بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، عظیم کے معنی بہت بڑا ہے، اعلیٰ مطلب بلند ہے۔ تو رکوع میں سجدے میں جاتے وقت جب تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں تو اس تسبیح کے وقت بھی خیال یہی ہو، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے، بندہ ادھر پڑھتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے پناہ خوش ہو کر اسے پاک فرما دیتا ہے، وہ گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، برائیوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل کبھی برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف جائے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ جسے پاک کر دے پھر وہ ناپاک جگہ جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ پڑھنے کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح اپنے رب کی طلب میں لگ جائیں، انشاءاللہ جو واقعی میں اللہ کی تلاش میں، اللہ کی طلب میں لگ جاتے ہیں، ضرور انہیں مل جاتا ہے، رب تبارک تعالیٰ، رب کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے ایک جملہ یہ بھی کہا ہے، ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، یعنی تلاش ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے۔ جب کسی کو کسی کی طلب ہوتی ہے تو بندہ اس طلب میں لگ جاتا ہے تو پا لیتا ہے۔ جیسے یہاں سے سعودی جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو جن کو پان کی طلب ہے، پان کھانے کی عادت ہے، بیڑی سگریٹ کی طلب ہے، وہاں تو عام طور پر دکانوں میں پان ملتا نہیں، جب طلب ہوتی ہے تو وہ ڈھونڈتے ہیں یہاں کہاں پان ملتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، کچھ انڈین کہیں ملتے ہیں، چھپا کر کے بیچتے ہیں، وہاں جا کر کے وہ پان لے لیتے ہیں۔ تو انسان کو جب دنیا کی کسی ضرورت، دنیا میں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طلب ہوتی ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ کہاں ملے گی، پوچھتا رہتا ہے۔ اللہ کی طلب میں بھی تو لگ جائیں، پوچھو بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے، ہمیں رب کہاں ملے گا، اللہ کی طلب پوری کہاں ہوگی۔ یقیناً ان بزرگوں کی بارگاہ سے آپ کو یہ طلب پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے وہ اسباب عطا فرمائے، وہ راستے، وہ صورتیں عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پالیں۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام۔ ذکر کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا معمول ہے۔